ان کے مجھے میسج آ رہے تھے، ان کے کچھ مسائل تھے، اس پہ انہیں بات کرنی تھی. اتفاقاً میرا فون بند تھا اور میں حرم نبوی شریف میں تھا. جب میں باہر نکلا میں نے دیکھا انہوں نے مجھے بہت زیادہ میسیجز کیے ہوئے تھے اور 8-10 کال تھی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آج آپ نے رپلائی نہیں دیا مجھے بھی 2 گھنٹے میں تو آج کے بعد میں کسی مولوی پہ بھروسہ نہیں کروں گی. میں نے اس کو باہر نکلا، صلاۃ و سلام پڑھے، باہر سے ویڈیو روز رسول سے بنایا، السلام علیکم، میں نے کہا میں یہاں ہوں، اتنا بول کے پھر میں نے کہا اللہ کی بندی میں حرم میں تھا، فون بند تھا، نیٹ ورک نہیں تھا اور کوئی بات نہیں ہے. خیر وہ بات ہوگی. 2-3 دن کے بعد میری انڈیا واپسی ہوئی. بمبئی میں انہیں ایک جگہ پہ ملاقات ہوئی مغرب کے بعد، 10 منٹ کے لیے ان کے کچھ مسائل تھے، اس پہ بات کی. میں چلا گیا گجرات. سہارنپور سے ہمارے ایک بزرگ تشریف لائے تھے ان دنوں میں، تو میں نے ان بزرگ سے ایسے ہی دعا کے لیے کہہ دیا. میں نے کہا دعا کرنا، ایک رشتے کا ایسا آیا تھا 2 سال پہلے لیکن کوئی بات چلی نہیں، لیکن ابھی دوبارہ وہ بات زندہ ہونے کو لگ رہی ہے تو آپ دعا فرما دیجئے گا. ہمارے بزرگ بہت بھولے بھالے بڑی عمر والے، ان کو فون کا بھی پتہ نہیں، فون بھی نہیں ان کے پاس. بولے اللہ مدد کرے آپ کی، بس اتنی انہوں نے مجھے کہا. میں نے کہا دعا کرتے رہیے گا. اتفاقاً حضرت لاک ڈاؤن لگ گیا 2-3 دن کے بعد. تو مجھے کچھ میرے دوست احباب جو ہیں انڈسٹری سے جڑے وہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں 2 کا ہی فائدہ ہوا ہے. ایک آپ کا فائدہ ہوا، ایک ہمارے امبانی صاحب بڑے بزنس مین ہیں، بولے ان کا پوتا پیدا ہوا تو جانشین بنا، ان کا فائدہ ہوا ہے، باقی سب کا نقصان ہوا ہے. تو لاک ڈاؤن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے نعمت بنایا. اب لاک ڈاؤن کے اندر یہ میرے سے تھوڑی سی بات چیت زیادہ ہونے لگی. جیسے انہوں نے بتایا کہ رمضان ہونا شروع ہوا تو میرے دل میں یہ آیا کہ سوچ ہوئے کھا کے بلی حج کو چلی. پہلے سوچ تھی جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں کہ ہر آدمی کے لیے حسن ظن رکھنا چاہیے اور ہمارے گمان کو اچھا رکھنا چاہیے. میں نے اللہ سے بڑی اس کے بعد معافی مانگی، توبہ کی، ان سے بھی معافی مانگی کہ ہمیں بدگمانی بہت بڑا جرم ہے، بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے. کب اللہ کسی سے کیا کام لے لے ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ مجھے رمضان میں کہے کہ مجھے آپ سے قرآن پڑھنا ہے، آپ جب پڑھتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے فون چالو رکھ دینا، ہمارا کیا چلا جانا ہے. تو یہ پڑھے رات بھر. اور لاک ڈاؤن میں یہ تھا کہ ہم بھی گھر میں. یہ مجھے فجر کے بعد کے واقعات سناؤ، کیا اسٹوری ہے رمضان کی، کیا داستان ہے. اب میں انہیں سناؤ 9-9:30 بجے تک، یہ سو جاوے 9-9:30 بجے. میرے والد صاحب کا، میں ایک بیٹا، میری 3 بڑی ہمسیرہ، 3 بہنیں، ان کی شادی ہو گئی. تو میرے والد صاحب تبلیغی آدمی، تھوڑے سے سخت مزاج کے ہیں. وہ میرا دروازے پہ 10-10:30 بجے آوے، بولے کم بخت مفتی ہو کے مولوی ہو کے، بولے قرآن کا مہینہ ہے سوتا رہتا ہے، نام کا مولوی. اب میں کہاں کہوں کہ ابا جی ابھی سویا ہوں. اب گھر میں بتاؤں بھی تو کیسے بتاؤں یہ. حضرت آپ یقین نہ مانیں گے کہ عصر کے وقت میری آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہو جاؤں، میں باقاعدہ دعا کروں کہ اللہ یہ 2020 نہ گزرنے دینا، میرا نکاح ہو جانا چاہیے ورنہ میں اب شادی نہیں کروں گا. میں نے کیا، میں اپنی زندگی ایسے ہی گزاروں گا.